السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں ان خواتین اسلام کا ذکر ہوگا جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، حرام کاموں کے ارتکاب کے نتیجے میں اور کافرات و فاجرات کی مشابہت کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی لعنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دھتکار دیا جانا، یعنی یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے محروم کر دے اس کے لیے زندگی میں کوئی خوشی نہیں، زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں، اس کی زندگی قلق، اضطراب، بے چینی اور غم و اندوہ کی آماجگاہ بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اس کی زندگی نحوست کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ لہذا اے خواتین اسلام، ان گناہوں کے ارتکاب سے بچو جس کی وجہ سے ایک مسلمان عورت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ان 10 عورتوں کا ذکر ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ وہ عورت ہے جو اپنے جسم پہ گدنے گدوائے بیل اور بوٹے بنوائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کو لعنت کی ہے جو گدنا گودے، اور ان عورتوں کو بھی لعنت کی ہے جو گدنا گدوائیں، یعنی جو عورت یہ عمل کرے وہ بھی ملعون ہے، اور وہ عورت جو یہ عمل کروائے وہ بھی ملعون ہے۔ بعض عورتیں اپنے جسم میں سوئیاں چبھو کر کے خون نکلواتی ہیں، اور یہ کہ اس کی جگہ پہ سرما یا یہ کہ گرین کلر یا یہ کہ کالا کلر اس میں بھرواتی ہیں، اور اپنے جسم پہ اس طریقے سے بسا اوقات اپنے عاشقوں کا نام یا اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہیں، یا یہ کہ اس پہ بیل بوٹے اور پھول پتیاں بنواتی ہیں۔ یہ عمل اسلام میں حرام ہے۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے جسم پہ شوہر کا نام لکھوائے یا اپنے عاشق کا نام لکھوائے یا پھول پتیاں بنوائے۔ یہ عمل اسلام میں حرام ہے، اور جو عورت یہ عمل کرتی ہے وہ سخت ترین گناہ سے دوچار ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ لہذا اے خواتین اسلام، اس طریقے کے حرام کاموں سے اجتناب کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی لعنت سے بچ سکو، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت ہے جو اپنے بھاؤں کے بالوں کو اکھڑواتی اور اسے باریک کرواتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لعن اللہ النامصات والمتنمصات، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے ان عورتوں کو جو بھاؤں کے بالوں کو باریک کرتی ہیں، اور ان عورتوں کو بھی جو بھاؤں کے بالوں کو باریک کرواتی ہیں۔
بہت ساری عورتیں کافرہ عورتوں کی مشابہت کے نتیجے میں یہ عمل کرتی ہیں، وہ اپنے بھاؤں کے بالوں کو خوبصورتی کے لیے باریک کرواتی ہیں۔ یہ عمل اسلام میں حرام ہے، یعنی عورت سے شرعاً مطلوب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اور خوبصورتی اختیار کرے، لیکن زینت اور خوبصورتی کے لیے وہی طریقے اختیار کرے جسے اسلام نے حلال قرار دیا ہے۔ ان طریقوں کو نہ اختیار کرے جو اسلام میں حرام ہیں۔ انہی میں سے بھاؤں کے بالوں کو باریک کروانا ہے۔ بھاؤں کے بالوں کو باریک کروانا یہ اسلام میں حرام ہے اور ایک سنگین گناہ ہے۔ اس عمل پر وہ عورت اللہ کی لعنت کی مستحق قرار پاتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان عورت اپنے اس عمل سے توبہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد فوراً اس حرام عمل سے رک جائے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عورت ہے جو اپنے دانتوں کو باریک کرواتی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے ان عورتوں کو والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے ان عورتوں کو جو حسن اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے اپنے دانتوں کو باریک کرواتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خلقت اور اس کی پیدائش کو بدلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دانت بنائے ہیں فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ اس میں تبدیلی کرتی ہیں اور اپنے دانتوں کو رگڑوا کر کے خوبصورتی کے لیے باریک کرواتی ہیں۔ ایسی عورتوں پہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ عورت بھی ملعون ہے جو بالوں میں مصنوعی بال جوڑے یا ایک ہی جڑوائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ انصار کے ایک عورت کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد وہ عورت بیمار پڑ گئی اور یہ کہ اس کے سر کے بال جھڑ گئے۔ گھر کے لوگوں نے سوچا کہ اس کے سر میں مصنوعی بال لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصل والمستوصل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت پر لعنت کی ہے جو عورتوں کے بالوں میں مصنوعی بال جوڑے، اور اس عورت پر بھی لعنت کی ہے جو مصنوعی بال جوڑوائے۔ تو بالوں میں مصنوعی بال کا جوڑنا تاکہ بال لمبے دکھائی دیں یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے آئے تو وہ منبر پہ کھڑے ہوئے اور یہ کہ ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک گچھا تھا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا، اور پھر انہوں نے اہل مدینہ کو خطاب کیا اور کہا کہ اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مصنوعی بالوں کے لگانے سے منع کرتے تھے، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ وہ عورتوں کو اس عمل سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم، کہ بنو اسرائیل اس وقت ہلاکت کے شکار ہو گئے جب ان کی عورتوں نے اس طریقے کے مصنوعی بال لگانے شروع کر دیے۔
تو مسلمان خواتین کو بچنا چاہیے اس طریقے کے حرام عمل سے۔ اپنے سر کے بالوں میں مصنوعی بال لگانا، خواہ وہ در حقیقت بال سے بنے ہوئے ہوں یا یہ کہ پلاسٹک کے ہوں یا یہ کہ دھاگوں کے بنے ہوئے ہوں، اور ان کے جوڑنے سے عورت کا بال لمبا دکھائی دیتا ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بالوں میں کسی طریقے کے مصنوعی چیز کو جوڑنا جس سے بال لمبے دکھائی دیں، یہ حرام ہے۔ اور عورتوں کا مسلم معاشرے میں اس طریقے کے گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرنا، ناجائز عمل اختیار کرنا زیب و زینت کے لیے، حرام فیشن پرستیوں کو اختیار کرنا، یہ امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ وہ عورت بھی ملعون ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہو، اس نے شوہر کی بات نہ سنی، شوہر کی اطاعت نہ کی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بسترے پر آنے کے لیے کہے اور عورت بیوی آنے سے انکار کر دے، بیوی نے شوہر کے پاس جانے سے، اس کے بسترے پہ جانے سے انکار کر دیا، شوہر نے ناراض ہو کر کے رات گزاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے اسے بلائے، اسے دعوت دے، تو اس عورت کو چاہیے کہ شوہر کے بلانے پہ فوراً حاضر ہو جائے، گرچہ وہ تندور پہ روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ اس طریقے سے تاکید ہے شریعت اسلامیہ میں شوہر کے حکم کی تعمیل کی۔ شوہر کوئی حکم دے، کوئی بات کہے، فوری طور پہ عورت اس کی بات پہ لبیک کہے، بلکہ شوہر کا مقام تو اس قدر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کا اس قدر مقام و مرتبہ ہے، لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت و توقیر کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے حکموں کی تعمیل کرے، یہ شوہر کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شریعت اسلامیہ میں کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ یہ جائز نہیں ہے۔ 6 نمبر پہ وہ عورت بھی ملعون ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اپنی بات چیت میں، اپنے لباس میں، اپنے کام دھام میں وہ کام کرے جو مردوں کے لیے خاص ہے، کسی بھی طریقے سے مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں کو بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یعنی کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، چال ڈھال میں، کام دھام میں، بات چیت میں، اس عورت کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنة ابدا، الدیوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر، کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پہ دیوث اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں خباثت اور گندگی کے کام کو باقی رکھے اور اس پہ خاموشی اختیار کرے۔ اس کے گھر کی عورتیں آوارہ پھریں، اس کے گھر میں غیر محرم مرد آئے جائیں، اس کے گھر کی عورتیں بیٹھ کر کے دن بھر گندی فلمیں دیکھتے رہیں، لیکن اس مرد بیچارے کی پیشانی پہ شکن تک بھی نہ آئے، ان غلط حرام کاموں سے ان کو نہ روکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص دیوث ہے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ عورت ہے جو مرد بننے کی کوشش کرے، یعنی وہ کام کرے جو مرد کرتے ہیں، وہ لباس پہنے جو مرد پہنتے ہیں، اس طریقے سے بات کرے جیسے مرد کرتے ہیں، مردوں کی طرح باہر آوارہ پھرتی رہے، ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو شراب پیتا رہے۔ ساتویں نمبر پہ اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مردوں کا لباس پہنے، وہ لباس جو مردوں کے لیے خاص ہیں، وہ لباس زیب تن کرے، وہ عورت بھی ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو لعنت کی ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور اس عورت کو بھی لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنے، وہ عورت جو مردوں کا لباس پہنے، جو لباس مردوں کے لیے خاص ہے۔ آپ اس زمانے میں دیکھیں گے کس قدر یہ گناہ عام ہو چکا ہے، کتنی خواتین اسلام کافرات و فاجرات کی طرح پینٹ شرٹ پہن کر کے ننگے بدن ننگے جسم عریانیت پھیلاتے ہوئے بازاروں میں گھومتی نظر آتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اس گناہ عظیم سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جانب رجوع کرنا چاہیے، اور بالخصوص ان کے والدین کو اپنے گھر کی بچیوں کی اسلامی تربیت کرنی چاہیے، ان کو اسلامی لباس، ساتر لباس، با پردہ لباس، وہ لباس جو عورتوں کے لباس ہیں، وہ لباس پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو جوتا پہنتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلۃ من النساء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لعنت کیا ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کا لباس پہنتی ہے،
وہ جوتے جو مردوں کے لیے خاص ہیں وہ جوتے پہنتی ہے، مردوں کی طرح سے رہتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو لعنت کیا ہے۔ تو خواتین اسلام کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے کہ وہ مردوں کا لباس زیبتن کریں، اپنے لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں کی طرح سے آوارہ پھریں، پینٹ شرٹ پہنے، مردوں والے جوتے استعمال کریں، مردوں والے عام لباس استعمال کریں، یہ ایک مسلمان عورت پر حرام ہے۔ 8ویں نمبر پہ وہ عورت بھی ملعون ہے جو قبروں کی زیارت کے لیے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو لعنت کی ہے جو بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی ہیں۔ 9ویں نمبر پہ اس عورت پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو نوحہ و ماتم کرے، اور اس عورت پہ بھی جو بیٹھ کر کے اس نوحے اور ماتم کو سنے۔ گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا، کچھ رونے گانے چیخنے چلانے والی عورتوں کو لایا جائے اس غم کے اظہار کے لیے، اور کچھ عورتیں بیٹھ کر کے سنیں، اس کو نوحہ بولتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، کہ 2 آوازوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مزمار عند نعمہ، خوشی کے وقت گانا اور موسیقی، خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ ہو، گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، اس موقع پہ گانے گائے جائیں اور یہ کہ موسیقی کی جائے، یہ آواز گانے اور موسیقی کی یہ آواز ملعون آواز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری وہ آواز بھی ملعون ہے، وَرَنَّةٌ عِندَ مُصِیبَةٍ، مصیبت کے وقت چیخنا چلانا۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، عورتیں خوب چیخیں چلائیں، زور زور سے روئیں، نوحہ کریں، ماتم کریں، یہ آواز ملعون ہے، اور یہ آواز نکالنے والی عورتیں ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لعنت کی ہے جو اپنے چہرے کو نوچے، مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو نوچے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور تباہی اور بربادی کی بد دعائیں کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے گال پہ چاٹے مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور دور جاہلیت کی پکار پکارے۔ یہ نوحہ و ماتم کرنا یہ اسلامی عمل نہیں ہے، اسلام کے خلاف یہ دور جاہلیت کا عمل ہے، اور ایسا کرنے والی عورتیں اور اس کو سننے والی عورتیں دونوں ملعون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائح والمستمع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس عورت کو جو نوحہ و ماتم کرے، گریبان پھاڑے
اپنے چہرے پہ چاٹے مارے، دور جاہلیت کی پکارے، اور اس عورت کو بھی لعنت کی ہے جو بیٹھ کر کے اس نوحہ و ماتم کو سنے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، کہ میری امت میں 4 کام ایسے ہیں جو امت کے لوگ کریں گے اور یہ دور جاہلیت کا عمل ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی تمام تر رسموں کو اپنے قدموں تلے رونت دیا ہے۔ یہ اسلامی عمل نہیں، دور جاہلیت کا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا دور جاہلیت کا عمل الفخر فی الاحساب، حسب و نسب پہ فخر کرنا۔ دوسرے نمبر پہ والطعن فی الانساب، نسب میں طعن و تشنیع کرنا۔ تیسرے نمبر پہ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کا عمل والنیاحہ، نوحہ و ماتم کرنا۔ یہ دور جاہلیت کا عمل ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ 10ویں نمبر پہ وہ عورت بھی ملعون ہے جو بناؤ سنگھار کر کے باہر گھومتی پھرے۔ فیشن پرست عورت جو فیشن پرستی کرے، بناؤ سنگھار کر کے باہر گھومے، اس عورت کے اوپر بھی لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ اِلْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ وہ کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یا تو اس قدر چست اور ٹائٹ لباس پہنیں گے کہ ان کے جسم کی ساخت، ان کا نشیب و فراز سب ظاہر ہو رہا ہوگا، یا یہ کہ آدھے جسم کا لباس پہنیں گے، جیسا کہ آپ بازاروں میں دیکھتے ہیں آدھے جسم کا لباس، یا یہ کہ اس قدر باریک لباس پہنیں گے کہ اس لباس کے باریک ہونے کی وجہ سے ان کا جسم ظاہر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں آخر زمانے میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح سے ہوں گے، اپنے سروں پہ اتنے اونچے اونچے جوڑے باندھیں گے کہ ان کے سر بختی اونٹ کی طرح سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر لعنت بھیجو، یہ لعنت کی گئی عورتیں ہیں، ان عورتوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جب تم کسی اس طرح کی عورت کو دیکھو تو اس پہ لعنت بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا ہے، یہ دونوں قسم کے لوگ میرے زمانے میں ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، یہ بعد میں ظاہر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ وہ لوگ کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے کے دم کی طرح، اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پہ ظلم و زیادتی کریں گے،
ناحق ان کو ستائیں گے، پیٹیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بعد میں ظاہر ہوں گے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری قسم ہے جو میرے زمانے میں ظاہر نہیں ہوئے، میں نے ان کو ابھی تک نہیں دیکھا ہے، لیکن بعد میں ظاہر ہوں گے اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مردوں کی جانب مائل ہونے والی ہوں گی اور مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے جوڑے ہوں گے، ایک طرف اپنے سروں کو جھکا کر کے چلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت ولا يجدن ريحها، یہ دونوں قسم کے لوگ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ تو اس کی خوشبو پائیں گے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جائے گی، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور نہ جنت کی خوشبو تک پائیں گے۔ خواتین اسلام توبہ کرو، اس قدر یہ خطرناک عمل ہے اور اس زمانے میں عام ہے۔ کافرات و فاجرات، یہود و نصارہ اور مغرب کی تقلید میں کتنی خواتین اسلام ہیں جو اسلامی راستے سے بھٹک چکی ہیں۔ وہ فیشن پرستی کرتی ہوئیں کافرہ عورتوں کی طرح بازاروں میں چست اور تنگ اور باریک لباس پہن کر کے گھومتی ہیں، مردوں کی جانب مائل ہوتی ہیں، انہیں اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ یہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ تو اس کی خوشبو پائیں گی۔ گھر کے ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی، گھر کے بچیوں کی صحیح تربیت کرے، بلا پردہ گھروں سے نکلنے سے منع کرے۔ آج کے اس پروگرام میں جو ان گناہ کے کاموں کا ذکر ہوا اور 10 لعنتی گناہ کا ذکر ہوا، اپنی خواتین کو ان گناہوں سے بچانے کی فکر کرے، اور ہر خاتون اسلام کو چاہیے کہ اسلام کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے، صحابیات کو اپنے لیے نمونہ بنائے، خصوصاً امہات المومنین کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری مائیں ہیں، ان کو اسوہ اور نمونہ بنائے، ان کافرات و فاجرات کو نمونہ نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسلمان خواتین کو لعنت کے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلم معاشرے کی اور مسلم خواتین کی اصلاح فرما دے، تاکہ وہ دین اسلام پر عمل کریں اور معاشرہ ہلاکتوں اور تباہیوں سے بچ سکے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔